اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 106 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا یوم تبیض جس دن سفید ہوں گے وجوہ کچھ چہرے وتسود اور سیاہ ہوں گے وجوہ کچھ چہرے یا بعض چہرے فَأَمَّا الَّذِينَ بس جو لوگ اسودت سیاہ ہوئے وجوہہم جن کے چہرے کفرتم کیا تم نے کفر کیا بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد فذوقوا العذاب سو چکھو عذاب بما کنتم تکفرون اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے یا تم انکار کرتے تھے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے بس جن لوگوں کے سیاہ ہوئے چہرے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو اب عذاب چکھو کیوں کہ تم کفر کرتے تھے یہ اس طرح کی آیات اس طرح کی ملتی جلتی آیات سورہ قیامت میں بھی ہیں سورہ رحمان میں بھی ہیں آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے جائیں گے کہ اس میں یہ مجھے ایسے یہ ہی بتایا لگ رہا ہے گیا جیسے پہلے بھی پڑھی تھی وہ ہم نے اس میں پڑھی تھی رمضان کے لیے روزوں کے لیے نا کہ روزہ کس ٹائم پہ مطلب یہ سیاہ اور سفید والا اسی طرح اسود اور یہ دونوں چیز الفاظ ہم نے پڑھے تھے جی سیاہ سفید اور سیاہ چہرے کن لوگوں کے ہوں گے قیامت والا دن ہوگا اور اس دن جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو لوگ کفر نہیں کرتے جو لوگ شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ان کے چہرے ان کے نور کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے ہر کسی کا نور قیامت کے حشر کے دن جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو ہر بندے کا نور اس کے سامنے ہوگا چمک رہا ہوگا ماتھے پر چمک رہا ہوگا اور جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وضو کی وجہ سے امت محمدیہ کے سارے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور ہر کسی کا نور اس کے ایمان کے مطابق ہوگا کسی کا آپ لگا لیں کہ بڑا شن لیئر کی طرح یا کسی کا بہت بڑا اس سے بھی بڑا کسی کا چھوٹا کسی کا ٹیوب لائٹ جتنا کسی کا بلب جتنا چھوٹے کسی کا زیرو کے بلب جتنا جتنا کسی کا ایمان ہوگا اتنا اتنا ان کے سامنے نور چمک رہا ہوگا لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں شرک کرتے ہیں اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے سیاہ کس وجہ سے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے ہوں گے جیسے ہم قرآن پاک میں بھی پڑھ چکے کہ ظلمات اللہ نے کفر کو کہا کہ اس کے لیے ظلمات کا لفظ استعمال کیا کفر کے اندھیروں کو ظلمات کہا کفر کو اندھیرا کہا گیا تو اسی وجہ سے اس اندھیرے کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ایمان کو جو ہے وہ نور سے تشبیہ دی گئی نور کہا گیا تو جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں ان کے چہرے اس ایمان کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ قیامت کے دن جو ہیں وہ دو طرح کے گروپ ہوں گے مفہوماً بتا دیتی ہوں دو طرح کے گروپ ہوں گے ان میں سے ایک جو اہل سنت والجماعت ہوں گے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ یا ان کے اہل بیت کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے گمراہ لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے اور ان کے چہروں پر غم اور پریشانی اور کیونکہ وہ رزلٹ کا دن ہے اور اس دن اس ٹینشن کی وجہ سے اس رزلٹ کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر سیاہی آئی ہوگی اور پھر ان سے پوچھا جائے گا ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تھا یعنی تم تو ایمان لا چکے تھے تو ایمان لانے کے بعد بھی تم نے کفر کیا تھا اب اس میں بہت سارے لوگ آ جائیں گے تین طرح کے لوگ آئیں گے ایک وہ لوگ جو ایک تو سب سے پہلا وعدہ تو ہم نے اوپر عالم ارواح میں کیا ہر انسان نے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمارا رب ہے اور ہم زمین پر جا کر اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی اطاعت کریں گے لیکن دوسرا وعدہ جو ہے وہ انبیاء ہر نبی نے اپنی امت سے کیا کہ میرے بعد مطلب اگر تمہارے درمیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جائے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے یہ شریعت ختم ہو جائے گی اور ان پر تم نے وہ ان کی شریعت پر عمل کیا جائے گا تیسرا وعدہ یہ کہ ایک ایمان لا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یا مسلمان ہو کر یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر تو کوئی دوسرا اس مذہب کو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب قبول کر لے تو وہ دین سے پلٹ جانا مطلب ایمان لانے کے بعد کفر کرنا جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی
تو جو کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان قبول کیا، ہاتھ پر بیعت کی، ایمان لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ایمان سے پلٹ گئے، پھر گئے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت شروع ہوئی تو اس ٹائم ایک بہت بڑا گروہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے۔ تو پہلا جو جہاد ہوا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ انہی لوگوں کے خلاف ہوا تھا، اور ایک اور بندہ اٹھا تھا مسلمہ کذاب، وہ سب بکس میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ اس نے نبیوں نے کا دعویٰ کر دیا تھا، تو اس طرح کے فتنے اٹھتے تھے۔ تو وہ لوگ جن کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد پھر ان کے ساتھ جب تک وہ زندہ رہے تب تک وہ اسلام پر قائم رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ پلٹ گئے، تو وہ جو ہیں یہ ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد کفر کیا انہوں نے۔ اچھا، صحابی جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، اور زندگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہو، ان کی تربیت میں رہے ہوں، اور پھر وفات بھی ان کی اسلام پر ہی ہوئی، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ پلٹ گئے تھے پھر وہ ان کا مطلب وہ صحابی میں نہیں آئیں گے، لیکن وہ کون لوگ ہیں وہ ظاہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، یا ذرا آپ ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن وہ مینشن نہیں کیے گئے جو بعد میں مطلب ان کے اعمال سے، یہ تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو لوگ پلٹ گئے تھے وہ لوگ پھر اس میں نہیں شامل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت حوض پر آئے گی اور میں اس وقت دوسرے لوگوں کو حوض سے روک رہا ہوں گا، جیسے کوئی شخص اپنے حوض پر آئے اونٹوں کو دور کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ، آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی جو کسی امت میں نہیں ہوگی، تم جس وقت میرے پاس حوض پر آؤ گے تو تمہارا چہرہ اور ہاتھ پیر آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے، اور میں تم میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے اور تم میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، بس وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں، پھر مجھے ایک فرشتہ جواب دے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکالی تھی؟ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ سے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے وصال کے بعد اپنا دین بدل دیا تھا یا وہ پھر گئے تھے، اور پھر میں کہوں گا کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا پتہ ہے کہ کون لوگ ہوں گے، وہ کیونکہ ظاہر ہے پتہ، تبھی وہ بتا رہے کہ ایک گروپ آئے گا اور اس کو پیچھے کیا جائے گا میرے حوض سے، وہ میرے ہی صحابہ مطلب میرے ہاتھ پر ایمان لائے تھے لیکن وہ بعد میں پلٹ گئے، جو یہ صرف ان کی ذلت کی وجہ سے یہ سب کیا جائے گا کہ انہیں پہلے آنے دیا جائے گا، وہ آ رہے ہوں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ نہیں تم اس طرف نہیں جا سکتے کیونکہ تم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفر کیا تھا۔ تو اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے ابھی آج کل کے کہ جو لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں اور بعد میں پھر کوئی اور مذہب قبول کر لیتے ہیں، یا وہ لوگ بھی آئیں گے کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں اور تھوڑا عرصہ مسلمان رہنے کے بعد پھر واپس اپنے مذہب پر پلٹ جاتے ہیں، مطلب اس میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے، جو بھی یا کوئی ایسا بندہ جو پہلے بہت نیک تھا اور نیک ہونے تھوڑا ٹائم وہ کافی ٹائم اس نے نیک زندگی گزاری اور اس کے بعد وہ گناہوں میں ایسا غصہ کہ وہ مطلب اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا ایمان کا کیسے ظاہر ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ سب لوگ اس میں آ جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ البتہ جو لوگ ابیضت سفید ہوں گے وجوہہم جن کے چہرے ففی رحمت اللہ تو پس رحمت میں اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ لوگ، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ واش کر لو اوپر سے۔ اور البتہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سفید جیسے ابھی میں نے بتا دیا کہ سفید جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی سنتوں پر عمل کریں گے، قرآن اور تمام انبیاء جیسے جیسے قرآن کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، جیسے ابھی ہم نے حدیث میں بھی پڑھ لیا کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ بلکہ پہلے بھی ہم وضو سے ریلیٹڈ کافی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جس نے کہا کہ وضو کی وجہ سے لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، آخری الفاظ اس طرح تھے کہ اب جو اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے وہ جتنی مرضی بڑھا لے۔ دل کا آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں، علیکا آپ پر، بالحق کی حق کے ساتھ،
یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں، یہ حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ یرید چاہتا ظلمن ظلم کرنا للعالمین جہان والوں پر، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو آپ کو، یا آیات ہیں یا احکامات ہیں جو آپ پر تلاوت کیے جا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، جو سچے بات ہیں، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ ظاہر ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں فرما رہے کہ تمہیں قیامت والے آخرت میں وہی دیا جائے گا جو تم کرو گے، نہ ذرا برابر نیکی چھوڑی جائے گی اور نہ ذرا برابر گناہ چھوڑا جائے گا، تمہیں سب کا سب بتایا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، ہم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو قیامت والے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، اگر ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے بار بار فرماتے ہیں کہ میں چاہوں گا تو میں ان کو معاف کر دوں گا، صرف شرک نہ کیا تو ان کے باقی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا میں بھی بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم پیچھے گناہ کر چکے ہو، قرآن پاک میں جیسے بار بار آ رہا کہ اگر تم پیچھے گناہ کر چکے ہو اور تم اس پہ توبہ کر لو اور آگے اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دو، تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو اللہ تو بہت رحمان ہے، وہ اپنا انٹروڈکشن ہی، مطلب قرآن پاک کو ہم کھولتے ہیں پہلی آیت میں ہی آ رہا کہ رحمان اور رحیم، کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رحم کرنے والا ہے۔ کہ وہ تو بتاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر ایک نیکی کرو گے تو تم اگر نیکی کرو گے تو میں نیکی کی نیت کرنے پر ہی اجر دیا جائے گا، لیکن گناہ کا تمہیں اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک تم اس پر عمل نہیں کر لے۔ اور تمہاری ایک نیکی کو یا تمہارے صدقہ کو، جیسے صدقہ کا بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقے کو حلال رزق سے کمائے ہوئے صدقے سے، جو حلال رزق سے کمایا ہوا صدقہ کیا جاتا ہے مال، اس مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پالتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں، جیسے ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اس کو 10 گنا سے لے کر اس کو 700 گنا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ میں تمہیں اس کا اجر دے سکتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، اپنی شان کے مطابق بس اس سے ہمیں اپنی شان کے مطابق ہی مانگنا چاہیے کہ وہ ہم پر اپنی شان کے مطابق رہیں۔ اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا اور نہ وہ ظلم کرنا چاہتا ہے۔ وہ بار بار فرما رہے ہیں کہ میری آیات پر کی پیروی کرو تو میں تمہیں آخرت میں بدلہ دوں گا، اس کا آخرت میں اجر دوں گا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ زمین میں جو کچھ بھی ہے، جتنی مخلوقات بھی ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، یا جو کچھ بھی اس کائنات میں، اس جیسی جتنی اور کائنات بھی ہیں، وہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہے۔ اور اس نے، جیسے ہم نے پڑھا کہ قیامت والے دن جب قیامت آئے گی تو اس میں سور پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس میں تمام مخلوقات جو ہیں وہ سب بے ہوش ہو کے مطلب ختم ہو جائیں گی ایک دفعہ۔ پھر دوسرا پھونکا جائے گا، دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو سارے اٹھ کر بھاگ پڑیں گے، اور ساروں سے مراد صرف حساب کتاب جو ہوگا وہ صرف انسانوں اور جنوں کا ہوگا، باقی مخلوقات کا نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں ہی مکلف بنایا گیا ہے، انہیں ہی یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ اچھے اعمال کر سکیں، یا مطلب فری ہینڈ دیا گیا کہ چاہیں تو اچھے اعمال کریں، چاہیں تو برے اعمال۔ کنتم خیر امت، یہ آیت مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو بھیجی گئی ہے یا جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تأمرون، تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، اچھے کاموں کا، وتنہون، اور تم منع کرتے ہو، عن المنکر، برے کاموں سے، وتؤمنون، اور ایمان لاتے ہو، باللہ، اللہ پر۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ آگے ان کی صفات بھی بتا دی کہ تم لوگ کیا کام کرتے ہو، کس وجہ سے بہترین امت ہو۔ تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ہم کیسے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیسے بہترین امت بنایا کہ ہمیں، اگر ہم غور کریں تو آگے ہمیں جو ہمارے پاس جو نبی بھیجے گئے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ٹھیک ہے، وہ سید الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، وہ شاف المعشر ہیں، معشر میں جب کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سفارش کریں گے۔ اور ہمیں جو کتاب عطا کی گئی اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی مطلب وہ صفات بیان کی جائیں وہ کم ہے،
جیسے ہم بہت دفعہ مطلب کافی کچھ پڑھ چکے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ فضیلت باقی انبیاء پر بہت سی فضیلت عطا کی گئی جو چیزیں باقی انبیاء کو نہیں دی گئی تھی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا. پہلی چیز کہ روب کے ساتھ میری مدد کی گئی. دوسری کہ زمین کی کنجیاں مجھے عطا کی گئی. تیسرا میرا نام احمد رکھا گیا. چوتھا میرے لیے پاکیزہ کر دی گئی یعنی پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. پانچویں میری امت کو بہترین امت بنایا گیا. اس کے علاوہ بھی ہم کافی ساری حدیث پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں عطا کی گئی جو باقی انبیاء کو نہیں عطا کی گئی تھی. جیسے سورہ البقرہ کی آخری آیات آیت الکرسی اللہ نے اپنی کتاب میں بہترین آیات نازل کی. پھر اس کے علاوہ ہمیں جو کتاب عطا کی گئی وہ کتاب باقی شریعتیں جو ہیں وہ کوئی بھی نبی آتا تھا تو وہ صرف ایک گروپ کے لیے ایک ٹائم کے لیے آتا تھا یا ایک جو بستی ہوتی تھی ان کے لیے آتا تھا اور وہ شریعت بھی انہیں کے لیے ہوتی تھی. اس کے بعد جب کوئی دوسرا نبی آتا تھا تو وہ شریعت ختم ہو جائے گی. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسے ہے جو قیامت تک قائم رہے گی. اور باقی انبیاء جو ہیں ان کی امتیں مطلب ظاہر ہے وہ آتے ہی بہت تھوڑی سے لوگوں کے لیے تھے تو ان کی امت کی تعداد تھوڑی ہوگی اور ہماری جو امت محمدیہ یہ تعداد میں زیادہ ہوں گے کیونکہ یہ قیامت تک جتنے لوگ بھی جب تک یہ قیامت نہیں آ جاتی تب تک لوگ جو ہیں وہ ان کی ظاہر آگے اولادیں پیدا ہوتی رہیں گی. لوگ اسلام قبول کرتے رہیں گے بلکہ اینڈ والے زمانے میں تو اسلام ہی ہو جائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا مہدی آئیں گے تو اور ہم زمین بہترین کی امت ہیں. کنجیوں سے زمین کی کنجیوں سے کیا مراد ہے؟ جب میں بعد میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. اوکے جی اکنتم خیر امت یعنی ہم بہترین امت ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی بہترین عطا کر دیا, ہمیں کتاب بھی بہترین عطا کر دی اور بتا دیا کہ اگر تم ان چیزوں پر عمل کرو گے تو تم دنیا میں فاتح ہوگے. تمہارے باقی سب لوگ جو ہیں وہ تمہاری دنیا پر حکومت ہوگی. ٹھیک ہے, اگر تم اپنی روایات کو یا اپنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو بھول جائیں گے تو پھر اوبیسلی ہمارے لیے وہ کچھ نہیں ہوگا. جو ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین امت بنایا کہ ہم دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے, لیکن ہمارا یہ حال نہیں ہے. ہمارا آج کل یہ حال ہے کہ ہم اپنی ساری تعلیمات کو بھولے ہوئے ہیں اور ہم نے رول ماڈل جو ہیں وہ یہود و نصارہ کو بنایا ہوا. ہم نے جو اللہ پر ایمان نہیں, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار فرما رہا کہ وہ مطلب شیطان کے دوست ہیں, شیطان کے بھائی ہیں, ان کی پیروی نہ کرو, ان لوگوں کی بات نہ مانو. ہم انہی کی بات مان رہے اور اپنی تعلیمات کو بھول رہے اور ہم اپنی مطلب وہ امپورٹنس کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے, اللہ نے ہمیں کتنا عظیم بنایا ہے, یا ہم امت محمدیہ ہے کیا چیز کہ اس پر اتنی فضیلت ہے کہ وہ اگر گناہ گار بھی ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت والے دن اگر وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے اور گناہ بھی کرتے ہوں گے تو پھر بھی جہنم سے انہیں نکال لیا جائے گا. باقی کسی کی امت کے لیے ایسا نہیں ہے. تو ان کو حکم یہ نیک کام کرنے کا حکم دیتے رہیں اور برے کاموں سے منع کرتے رہیں اور اللہ پر ایمان لاتے رہیں. اللہ سبحانہ پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے, ظاہر اس کی شان کے مطابق اس کی لوگوں کو بھی بتانا اور خود بھی اس پر عمل کرنا اچھے کاموں کو. یہ پیچھے بھی ہم یہ آیات پیچھے ایکسپلین ہو چکی کہ اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب تو ضرور تھا بہتر ان کے لیے. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. منہم المؤمنون ان میں سے ایمان والے ہیں کچھ, وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. یعنی ان میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور لیکن زیادہ تر ان میں سے نافرمان ہیں. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے پیچھے ہم نے آیت میں پڑھا کہ وہ ظلم نہیں کرنا چاہتے. اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور آگے پھر نئے سرے سے اس کا حساب کتاب شروع ہوتا ہے. تو اگر اہل کتاب ایمان لے آتے جیسے ان کو پتا تھا کہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا, وہ اپنے نبی سے وعدہ کر چکا تھے, اگر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. ان میں سب ایسے نہیں ہیں
کچھ ایمان لائے بھی تھے، کچھ اچھے لوگ بھی تھے، انہیں کا ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ اچھے لوگ تھے اور کچھ نافرمان تھے، فاسق تھے۔ لن یضروکم الا اذى، ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا کچھ بھی سوائے ستانے کے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، ثم پھر لا ينصرون، ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ وہ جیسے مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اسلام آنے سے پہلے یہود و نصارہ کی بہت مطلب اسٹرانگ، آپ کہہ لیں کہ وہ لوگ کافی اسٹرانگ تھے، مطلب فائنینشلی بھی اور ہر طرح سے ان کا، اور وہ مشرکین کو ڈرایا بھی کرتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور یہ تو لیکن جیسے ہی اسلام آیا اور لوگ ان کے اپنی بھی لوگ اور ارد گرد کے سارے لوگ بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے، اور ان کو نظر آیا کہ اب ہماری تو حکومت، ہماری سرداری بھی ختم ہو رہی ہے، ہماری جو ہم ہولڈ تھا وہ سب ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے اذیت پہنچانا شروع کر دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمہارا آپ لوگوں کو مطلب سوائے وہ آپ کو ایکچولی ان کی اپنی روٹس جو ہیں وہ ویک ہو چکے ہیں، وہ آپ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ کوشش کرتے تھے، جیسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ مدینہ سے ان کو انصار کو سکھانا کہ ان کو مہاجرین کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تم لوگ یہ تم پر حکومت کر لیں گے، ہم پہلے ایسے تھے، اور یہ وہ تم ان کو گھر سے نکالو، ان کو کسی طرح سب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو یہاں سے نکال دو، ان کے نبی کو بھی نکال دو۔ جو وہ اسی کا ذکر ہو رہا کہ وہ سارے، کیونکہ ارد گرد کے جتنے قبائل تھے وہ سارے اسلام کے زیر اثر آ گئے، ان کے قبائل کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور وہ ظاہر ہے جب سردار قبول کرتا ہے تو پھر باقی نیچے والے لوگ بھی قبول کر لیتے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ یہودی ان کی جڑیں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی، ان کے اندر اتنی قوت نہیں رہی تھی کہ ایکچولی وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے۔ وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ صرف تمہیں ستا سکتے ہیں، تمہیں کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اس کو اگر ہم آج کل لیں تو آج کل بھی ایسا ہی ہے کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں، تھوڑا سا پیچھے اپنی ہسٹری میں ہی دیکھ لیں، 100 سال پیچھے دیکھ لیں، خلافت عثمانیہ کو ہی دیکھ لیں، تو اس میں مسلمان اسٹرانگ تھے، ان میں کوئی یہ نہیں تھا کہ سنی تو وہابی تو شیعہ تو دیوبندی تو فلانے بریلوی، یہ وہ فرقے نہیں تھے، وہ سب امت تھے، ایک امت تھے، ٹھیک ہے، جو اب پیچھے بات ہو رہی امت، یہاں بات ہو رہی کہ تم ایک امت بنو، تو اگر امت بن جائیں تو یہ پیٹ دکھا کے بھاگ جاتے ہیں، یہ میدان چھوڑ جاتے ہیں، یہ تو لڑنے کی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، یہ تو ہم خود ہی، اگر ہم آج ویک ہیں تو ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے ویک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا کہ تم بہترین امت ہو، اور تم دنیا پہ ہولڈ کر سکتے ہو، تم دنیا کے لیے رول ماڈل ہو، تم نے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے اور دنیا کو اپنے پیچھے لانا، لیکن ہم اس کا الٹ کرتے ہیں۔ جب بھی ہم نے الٹ کیا، کبھی آپ ہسٹری پڑھے تو جب بھی مسلمانوں پر زوال آیا، اس میں بات یہی ہوگی کہ مسلمان خود اندر سے ان کا ایمان کمزور ہوا، جس وجہ سے وہ ان کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اور وہ لوگ تمہیں پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، جیسے مسلمانوں کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنگ میں بھی مدد کرتا تھا۔ ہم نے غزوہ بدر میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، تو اس طرح ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ، چسپاں کر دی گئی یا چپکا دی گئی یا ان کے ساتھ اب لگا دی گئی ذلت ان کے اوپر، اینما تکفوا، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، الا بحبل اللہ من اللہ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے عہد میں آ جائیں، یا وہ وحبل من الناس، یا وہ لوگوں کے عہد میں آ جائیں، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، وضربت، اور جسپاں کر دی گئی یا ان پر مسلط کر دی گئی یا ان کے ساتھ چپکا دی گئی، علیہم المسکنہ، محتاجی ان پر چپکا دی گئی۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا کہ دو لوگوں کا ذکر آتا ہے نا سورۃ الفاتحہ میں، ایک مغضوب آتے ہیں کہ جن پر غضب ہوا، اور ایک وہ لوگ آتے ہیں کہ جن پر جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مغضوب یہود ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی وہ آ گیا کہ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی، اور ان کو وہ اللہ کے ان کے غضب میں آ گئے، بغضب، وہ لوٹے غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے۔
ذالک بانہم، یہ کس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا؟ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ وہ کانو تھے یکفرون، انکار کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اور یقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق، نہ حق کے علاوہ قتل کرتے تھے۔ ذالک، یہ اس لیے کہ بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ مسلمان مطلب یہ جو یہود ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوں گے ان پر ذلت ہی ذلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر ذلت ہی ہے۔ تو سوائے اس کے کہ انہیں کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ پناہ دے دے۔ ابھی اگر فلسطین میں ان کی گورنمنٹ بن رہی ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے بن رہی ہے کہ فلسطین والوں نے ان کو پناہ دی تھی۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو اس میں یہی ہے کہ ان کو پناہ دیے، سوائے اس کے کہ وہ ان کو کوئی پناہ دے دے تو یا وہ اللہ کہ اس میں یا وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر وہ مسلمانوں کی پناہ میں آ جائیں، تو ورنہ ان کے اوپر ذلت ہی ذلت ہے۔ ان کا دنیا میں کوئی نہ دنیا میں کچھ ہے اور نہ ہی ان کا کوئی آخرت میں ہے، کیونکہ انہوں نے کیوں یہ سب ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان میں 4 باتیں تھیں۔ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، پہلی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، دوسرا کہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، جو بھی نبی ان کو دعوت دیتا تھا اس کے خلاف ہوتی تھی ان کے نفس کے، تو وہ اس کو قتل کر دیتے تھے ماننے کے بجائے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو اس کی نافرمانی کر دیتے تھے، جیسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیں مقرر کی تھی، جیسے ان کو ہفتے کے دن سے منع کیا تھا تو انہوں نے ہفتے کے دن کا ہی گناہ کیا، مطلب جس بات سے منع کیا جاتا تھا وہ نافرمانی کرتے تھے، اور جو لمٹس رکھی تھی ان کو کراس کرتے تھے۔ ان 4 کاموں کی وجہ سے ان پر یہ ذلت رکھی گئی۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس وجہ سے ان پر ذلت رکھی گئی۔ اگر یہ 4 کام، اگر ہم مسلمان بھی یہی والے 4 کام کریں گے یا اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، یہ انکار کرنا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن پاک پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہم بس پڑھ ہی رہے ہیں۔ جیسے ہے نا کہ حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے، مفہوماً بتا رہی ہوں، ایسے لوگ ہوں گے کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو وہی بات ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمارے حلق سے نیچے نہیں ہوتا تھا، نیچے ہم نے اپنے دل میں اپنے اور رب بنائے ہوئے، ہم انہیں کی باتیں مانتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا، تو بس انہیں کے مطابق ہم رہتے ہیں، بس قرآن پڑھ دیتے۔ تو اگر یہ کام مسلمان بھی کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، حدود کی سے تجاوز کریں گے، اس کی آیات کا انکار کریں گے، تو پھر ان پر بھی ذلت ہی ذلت ہے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ